اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ہمارے ہاں دسمبر کے مہینے کو کلوزنگ کا مہینہ کہا جاتا ہے. بینک اپنی کلوزنگ کرتے ہیں، سارے سال کے کھاتے حساب کتاب وہ سیدھے کرتے ہیں، ان کو درست کرتے ہیں. اگلے سال کے لیے نئے ٹارگٹس مقرر کیے جاتے ہیں اور اس کے اعتبار سے پہلے سے پلاننگ کی جاتی ہے. ایک سال ختم ہونے کے بعد اگلے سال کی آمد یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. روزانہ دن جاتا ہے اور اگلا دن آ جاتا ہے. ہر روز ایک رات جاتی ہے تو اگلی رات آ جاتی ہے. ایک مہینہ ختم ہوتا ہے، اگلا مہینہ آ جاتا ہے. جو آدمی اس دنیا سے چلا گیا اس کے لیے دن ہے یا رات ہے دونوں برابر ہیں. اس کے لیے سال بدلے یا صدی بدلے اس کے لیے دونوں برابر ہیں. جو اس دنیا کے اندر ہے اگر وہ صحت اور عافیت کے ساتھ ہے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہے، تو اس کے لیے دن بدلے یا مہینہ بدلے دونوں برابر ہیں. لیکن جو آدمی اپنے ٹریک سے ہٹا ہوا ہے اس کے لیے دن جاتا ہوا دہائی دیتا ہے، رات آتی ہوئی دہائی دیتی ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب سورج نکلتا ہے تو دن یہ دہائی دیتا ہے، دن یہ پکارتا ہے: یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انی لک جدید، میں تیرے لیے نیا ہوں. وَأَنَا عَلَىٰ عَمَلِكَ شَهِيدٌ، میں تیرے ایک ایک عمل پہ گواہ بنوں گا. دن یہ اعلان کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آج جو تجھ سے ہو سکتا ہے وہ کر لے، اگر میں چلا گیا قیامت تک کبھی واپس نہیں آؤں گا. اور یہ ایک حقیقت ہے، گزرا ہوا دن کل کائنات مل کے واپس نہیں لوٹا سکتی ہے. جو چلا گیا وہ ماضی ہو گیا، اور اس کے اندر جو عمل کر لیا وہ انسان کے عمل میں، انسان کے نامہ اعمال کے اندر درج ہو گیا. اور اس کے اندر جو کوتاہی رہ گئی ہے اب انسان اس پہ کف افسوس ملتا رہے اور انسان اس پہ حسرت کا اظہار کرتا رہے تو اس حسرت کے اظہار کا کوئی فائدہ نہیں. اس کی تلافی کی بس ایک ہی صورت ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں اپنی زندگی کی روٹین اور معمولات کو بہتر سے بہتر کرے. اسلام ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں جو راستہ دیتا ہے وہ سب سے بہترین راستہ ہے اور وہ خوبصورت ترین راستہ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث طیبہ میں ارشاد فرمایا: ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہیں ایک ایسا دین دے کے جا رہا ہوں، ایسی شریعت دے کے جا رہا ہوں اور ایسا طریقہ زندگی لائف سٹائل دے کے جا رہا ہوں جس کی رات اس کے دن کی طرح ہے. ہماری رات کیسی ہے؟ بالکل تاریک ہے. دن کیسا ہے؟ خوب روشن ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو دین میں تمہیں دے کے جا رہا ہوں اس دین کی رات اس کے دن کی طرح روشن ہے. کوئی آدمی راہ راست سے بھٹک نہیں سکتا، ٹریک سے اتر نہیں سکتا، اور کوئی آدمی بھی دھوکہ نہیں کھا سکتا، کوئی غلط یو ٹرن نہیں لے سکتا ہے اور کسی غلط سمت کے اندر نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک ایک چیز کو اس انداز سے واضح کر دیا گیا ہے کہ اس میں دین بھی جمع ہے، دنیا بھی جمع ہے. آج ہمارا سب سے بڑا عذر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا سب سے بڑا بہانہ کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ دین کو لے کے تو ہم چل ہی رہے ہیں، مسلمان ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں،
اور روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، لیکن دنیا داری بھی تو چلانی ہے نا، اس کے بھی تو کچھ تقاضے ہیں نا۔ یہ ہمارا سب سے بڑا عذر ہوتا ہے، بہانہ ہوتا ہے ہر الٹے سیدھے کام کے لیے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوبصورت دعا دی گئی، ہر پیغمبر کو دعا دی گئی، اور اس پیغمبر کی وہ خاص دعا تھی۔ ہم جب قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو پیغمبروں کی دعائیں ملتی ہیں۔ اس پہ میں نے بھی ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے جس میں پورے قرآن کریم کی دعائیں لکھی ہوئی ہیں، یہاں کہیں پڑھی ہوں گی۔ جتنی دعائیں قرآن میں آئی ہیں وہ ساری اس میں لکھی۔ تو ہر پیغمبر کی دعائیں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی دعائیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ہیں، نوح علیہ السلام کی دعائیں ہیں، پیغمبروں کی دعائیں ہیں، لیکن سب سے جامع دعا جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی وہ سورہ بقرہ میں، اور یہ وہ دعا ہے جو حج اور عمرے کے سفر میں ہمیں اس وقت پڑھنے کا حکم دیا گیا جب ہم طواف کرتے ہوئے رکن یمانی تک آئیں اور رکن یمانی سے پڑھتے پڑھتے حجر اسود تک پہنچ جائیں۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ 70,000 فرشتے اس جگہ پہ ہر لمحے موجود رہتے ہیں جو یہاں سے گزرنے والے کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے 70,000 فرشتے کسی ایک دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں، اور آدمی ہر طواف کے چکر میں وہاں سے گزرتے ہوئے دعا کرے تو اس دعا کی قبولیت کے امکانات کتنے بڑھ جاتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کا گھر بھی ہے، اور طواف کرنے والا مسافر بھی ہے، اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، اور پھر وہ اللہ کا مہمان بھی ہے، بیت اللہ کے اندر ہے۔ تو اس موقع پہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو دعا سکھا رہے ہیں وہ دعا بھی ہے، اور ہماری سوچ اور فکر کی اصلاح بھی ہے۔ سوچ کا بگڑنا یہ آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، آج کا سب سے بڑا پرابلم سوچ بگڑی ہوئی ہے۔ تو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا سکھا رہے ہیں اس موقع پر، اور یہ میرے اور آپ کے نبی کی خاص دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا ہے جو اس موقع پہ بھی سکھائی، اور جو میرے اور آپ کے نبی کی خاص دعا ہے، اور یہ دعا ایسی ہے کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا دنیا میں جس کو یہ دعا یاد نہ ہو۔ اس دعا میں ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ اس دعا میں ہمیں یہ سکھایا گیا کہ دیکھو، یہودیوں کا طرز عمل کیا تھا، انہوں نے دیندار ہونے کا دعویٰ کیا لیکن دین فروشی کی۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ دین میں رد و بدل کیا، دین میں تبدیلی کی، دین میں تحریف کی، اپنی کتاب کے الفاظ میں بھی تبدیلی کی، مفہوم تفسیر میں بھی تبدیلی کی، دین فروشی کی۔ دوسری طرف عیسائی تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دین کو تو پکڑا لیکن دنیا کو اس انداز سے الگ کر دیا کہ وہ کہتے تھے کہ شہروں میں رہ کے رب راضی نہیں ہو سکتا۔ وہ کہتے تھے کہ اپنی زندگی میں انسان بیوی بچوں کو بھی لے کے چلے اور ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرے، کاروبار بھی کرے، ان ساری چیزوں کے ساتھ دین نہیں چل سکتا۔ دین کے لیے ضروری ہے آبادی چھوڑو، نکاح نہ کرو، شادی نہ کرو، اور دور جنگلوں میں نکل جاؤ، سادھو بن جاؤ اور وہاں تنہائیوں میں جا کے عبادت کرو۔ یہ دین ہے۔ قرآن نے کہا کہ یہ بھی دین نہیں، نہ یہودیوں والا طرز عمل دین ہے، نہ عیسائیوں والا طرز عمل دین ہے، بلکہ وہ دین ہے جس کی سوچ ہمیں اس دعا کے اندر دی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ دین اور دنیا دونوں کا جو امتزاج ہے، دونوں کا جو بہترین کمبینیشن ہے وہ اسلام۔ تو اب اگر کوئی آدمی یہ کہہ کے کہ کچھ دنیا داری کے بھی تقاضے ہیں، یہ کہہ کے کہ کچھ دنیا داری بھی تو چلانی ہے، لوگوں کو بھی تو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو گویا کہ وہ اس بات کو اپنی زبان سے دوسرے الفاظ سے یوں کہہ رہا ہے کہ اس دنیا داری کے تقاضوں کو وہ نعوذ باللہ ہمارا رب نہیں سمجھا اور ہمارے پیغمبر نہیں سمجھا۔ ہمارے پیغمبر کی تو دعا ہی یہ ہے، فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی بہترین، آخرت بھی بہترین۔ اللہ سے دنیا کی بلائی بھی مانگو، آخرت کی بلائی بھی مانگو۔ اب اگر کوئی آدمی ٹریک سے اترتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی سوچ کے اعتبار سے مسلمان والی سوچ نہیں رکھتا۔
ہم نے اسلام سمجھ لیا ہے نماز روزے کو۔ نماز پڑھو، نماز پڑھ کے مسجد سے نکل گئے، اب جو مرضی کرو، یہ اسلام نہیں۔ ورنہ ایسے صحابہ بھی تھے جنہوں نے زندگی میں ایک نماز نہیں پڑھی، اسلام قبول کیا، جہاد کیا، شہید ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی آدمی ساری زندگی کفر میں رہا اور اسلام قبول کرنے کے فوری بعد شہید ہو گیا، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، کوئی حج نہیں کیا، کوئی عمرہ نہیں کیا، فرمایا من اہل الجنہ، جنتی ہے۔ اور وہ سارے کے سارے منافق جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مسلسل نمازیں پڑھی، جہاد میں شریک ہوئے، جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جمعے پڑھے، جنہوں نے آپ کی زیارت کی، آپ کا دیدار کیا۔ قرآن ان کے بارے میں کتنے سخت الفاظ کہتا ہے، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ تو کیا ثابت ہوا؟ اسلام ایک سوچ کا نام ہے، اسلام ایک نظریے کا نام ہے۔ اسلام یہ نہیں ہے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں بس اس طریقے سے چل لیں، کچھ دین کو لے لیں، کچھ دنیا کو لے لیں، وہ ہماری اپنی سوچ ہے۔ یہ قرآن کریم ہمیں واضح طور پہ کہتا ہے، واضح طور پہ کہتا ہے کہ جو لوگ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کچھ کو مان لیں، کچھ دین کو چھوڑ دیں، کچھ قرآن کی باتوں کو عمل میں لے آئیں اور کچھ سے کہیں کہ ان کے بغیر گزارا چل جائے گا، فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ فرمایا جو آدمی ایسا کرے گا ہم دنیا میں ذلت اس کے مقدر میں لکھ دیں گے، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن جو سخت ترین عذاب ہوگا وہ اس کے علاوہ۔ تو ہمارا دین ہی وہ ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کی بات کی گئی ہے، دونوں کا بہترین کمبینیشن بنایا گیا ہے۔ اور آج اسی بات کی یورپ کو تکلیف ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ان کا جو خاندانی سسٹم ہے اسے توڑ دیا جائے۔ جب تک یہ خاندانی سسٹم مضبوط ہے تب تک ہم وہ آزادی ان کے اندر پیدا نہیں کر سکتے جو آزادی ہم چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک یہ ہے باپ کی غیرت بھی ہے، بھائی کی غیرت بھی ہے، اور جب یہ سارے کا سارا سسٹم ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، پھر وہ مادر پدر آزادی والا ماحول پیدا ہوگا۔ اس کے لیے کوشش کی جا رہی، پیسہ لگایا جا رہا۔ یہ فی الدنیا حسنہ کیا ہے کہ ایک عورت زندگی کے چند سال اپنے خامین کے ساتھ اچھا وقت گزارتی ہے، اس کی ساری زندگی سیکیور ہو جاتی ہے، اور صرف اس کی نہیں، ایک مرد بطور خامند کے یا ایک مرد بطور والد کے وہ اپنی بیوی، اپنے 5-6 بچوں کی زندگی بھر کفالت کرتے کرتے قبر کے گڑھے میں چلا جاتا ہے۔ یہ ہے فی الدنیا حسن، اور فی الآخرت حسنہ اسی بنیاد پہ ہے۔ تو آج ہمیں بطور مسلمان کے یہ سوچ درست کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا دین وہ ہے جس میں دین اور دنیا دونوں کے تقاضوں کو پورا کیا جا رہا ہے۔ جب ہم یہ سوچیں گے تو پھر ہمارا عمل بھی ٹھیک ہوگا۔ سوچ غلط، عمل بھی غلط۔ سوچ کے غلط ہونے سے ہمارے عمل بگڑے ہوئے ہیں، اور پھر ان دونوں کے تقاضوں میں سے جب ٹکراؤ ہو تو پھر میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا بھی ہے اور عمل سے سکھایا بھی ہے کہ مسلمان دین کو ترجیح دیتا ہے، دنیا کا نقصان کر لیتا ہے، لیکن وہ اپنے دین کو چھوڑ کے دنیا کے فائدے کی طرف کبھی نہیں بھاگتا۔ یہ مسلمانی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جو آدمی اس دنیا داری کے چکروں میں پڑے گا اس کا لازمی اور یقینی طور پہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی آخرت کو اپنا مقصد بنا لے گا وہ آدمی اس دنیا کا کچھ نقصان کر بھی جائے اپنی آخرت کو محفوظ کر لے گا۔ آج اس سوچ اور فکر کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا سوشل میڈیا، ہمارے ٹی وی اور ہمارے موبائل، یہ سارے کے سارے ہمیں صرف ایک چیز سکھا رہے ہیں، دنیا داری۔
کہ دنیا داری کیا ہے، اس کو نبھانا کیا ہے، اور اس کے لیے کرنا کیا ہے، اور اس کے تقاضے کیا ہیں، انہی کو سیکھ سیکھ کر ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہمارے پاس ایک سوچ ہے، ہمارے پاس ایک نظریہ ہے، اور ہمارے پاس عمل کرنے کی راہیں ہیں، ہمارا ایک طرز زندگی ہے، ہمارا ایک لائف سٹائل ہے، ہم ان ساری چیزوں کو بولتے چلے جا رہے ہیں، اور انہی چیزوں میں فرق کرنے کا نام یہ اسلام ہے، یہ مسلمانی ہے۔ یہی ہمیں ہر نماز کے اندر بار بار زور دیا جا رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمارا قبلہ بڑا واضح ہے، ہماری ڈائریکشن بہت واضح ہے، بڑی کلیئر ہے، ہم نہ دائیں ہوتے نہ بائیں ہوتے۔ جب دنیا داری کی سوچ بنتی ہے تو اس کے نتیجے میں پھر انسان ہر چیز کو، ہر حد کو پامال کرتا جاتا ہے۔ آج جو لوگ خود کو عیسائی کہتے ہیں یہ عیسائی نہیں ہیں، آج جو لوگ خود کو یہودی کہتے ہیں یہ یہودی نہیں ہیں، یہ سارے کے سارے لبرل ہیں، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو ملحد ہیں، جن کے اندر خدا کا کوئی تصور ہی نہیں۔ تو اب دنیا داری کے معراج کیا ہے؟ دنیا داری کے معراج یہ ہے کہ دنیا کی مہنگی ترین کافی وہ ہے جو ایک بلی کا پخانہ ہے، یہ دنیا داری کی معراج ہے۔ دنیا داری کی معراج کیا ہے کہ بکری کے پاخانے کے اندر اگر ہمیں وائٹامن ملتے ہیں تو کہتے ہیں جی اس کو بھی پیس کے پاؤڈر بنا کے اس کو بھی کھا لو، یہ دنیا داری کی معراج ہے۔ دنیا داری کی معراج کیا ہے کہ ماں بہن کو نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ تمہاری خواہش کیسے پوری ہوتی ہے، یہ دنیا داری کی معراج۔ دین ہمیں کہتا ہے کہ نہیں، تمہیں تمہارے رب نے جو دین دیا ہے یہ دین ایسا ہے جس میں دنیا کے تقاضے بھی ہیں، دین کے تقاضے بھی ہیں۔ یہاں باپ کی بھی عزت ہے، یہاں ماں کی بھی عزت ہے، یہاں بیوی کی بھی عزت ہے، یہاں بھائی کا بھی مقام ہے، یہ ہے دین۔ اور اس کو اس دعا کے ذریعے سے میرے اور آپ کے اندر بیدار کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ تم صرف اور صرف یہ نہ سمجھو کہ کچھ رسم و رواج پہ عمل کر لیا اور یہ کہا کہ ہم مسلمان ہیں، نہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے اپنا عمل، رویہ اور سوچ، ان ساری چیزوں کو درست کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے آخرت کا فائدہ ہو تو دنیا کو قربان کرنا پڑے گا، دنیا کے تقاضوں کو نظر انداز کرنا پڑے گا، اسے پسے پشت ڈالنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اور یہ وہ چیز ہے جو بار بار پڑھنے کی چیز ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے نہ قرآن پڑھا نہ اپنے نبی کی زندگی پڑھی، کچھ نہیں پڑھا ہم نے۔ آج دنیا کے غیر مسلموں کو پتا ہے کہ ان کے نبی پر حملے کیسے کرنے ہیں، ان کی عزت پہ حملے کیسے کرنے ہیں، نعوذ باللہ، ان کی ناموس پہ حملے کیسے کرنے ہیں۔ مسلمان کو تو کوئی پتہ ہی نہیں میرا دین کیا ہے، میرا مذہب کیا ہے، اور میرے نبی کی شان اور مقام، یہ ساری چیزیں کیا ہیں۔ تو میرے اور آپ کے نبی کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے حالات دیکھے، مکی زندگی کے 13 سال کیسے کٹھن تھے، کیسے مشکل تھے، ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آج ہم نعتیں تو پڑھ لیتے ہیں، کاش میں دور پیغمبر میں پیدا ہوا ہوتا، آج یہ کر لیتے ہیں۔ ایک تابعی نے کہا تھا کہ کاش ہم بھی دور پیغمبر میں پیدا ہوئے ہوتے، تو ایک صحابی نے کہا تھا خبردار اگر ایسی بات کی، تمہیں نہیں پتا اس دور کے تقاضے کیا تھے، اس کی مشکلات کیا تھی، تم ان مشکلات میں ثابت قدم رہ سکتے یا نہ رہ سکتے، تمہیں نہیں پتا۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم اتنی سہولتوں کے باوجود، اتنی آسانیوں کے باوجود ہم دین پہ ثابت قدمی نہیں دکھا پا رہے، اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی ثابت قدمی دکھائی دین پر کہ اس کی مثال ملنا ہی مشکل۔ فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا ہے آپ ویسے دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کریں، اور میرے اور آپ کے نبی نے کیا، اپنی اولاد کی قربانیاں دی، اپنی بیٹیوں کے بارے میں وہ درد اور وہ غم سہے کہ جس کو پڑھیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ سیدہ کائنات، سیدہ طیبہ طاہرہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت ہیں، جنہیں جنت کی عورتوں کی سردار کہا گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
چکی پیس پیس کے ہاتھوں پہ گٹے پڑ گئے، اور اب کمر میں بھی درد رہنے لگا ہے، اب مشکل ہو گیا ہے کام کرنا، آپ کے پاس غلام آئے ہیں تو آپ مجھے بھی ایک خادم دے دیجئے، سب کو مل رہے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ سے کیا کہتے ہیں؟ کیا فاطمہ، کیا تمہیں خادم سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ فاطمہ سے زیادہ محبت میرے اور آپ کے نبی کو کسی سے نہیں تھی، کیونکہ یہ آپ کی اکیلی صاحبزادی رہ گئی تھی، باقی تو تینوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ فاطمہ خادم سے بہتر چیز نہ دے دوں؟ یا رسول اللہ ضرور دے دیں۔ تو کہا فاطمہ یہ تسبیحات ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر، رات کو پڑھنے سے پہلے سونا یہ خادم سے بھی بہتر ہے۔ یہ بیٹی کو تحفہ دے رہے ہیں اور ساتھ داماد کو بھی تحفہ دے رہے ہیں۔ آج ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں پیسے سے منہ بھر دیں اور پھر زندگی چل جائے، نہیں چلتی، وہ منہ بند نہیں ہوتا، وہ منہ کھل جاتا ہے۔ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری تربیت میں کمی کیا رہ گئی؟ لیکن کبھی یہ سوچا کہ اس تربیت میں جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ کائنات کی، اور اس تربیت میں اس ٹریک پہ جس پہ ہم اپنی بیٹیوں کو، خاص طور پہ بیٹوں کو چلا رہے ہیں، کیا فرق ہے؟ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دین ہمیں ایسا ملا ہے کہ جس میں دین اور دنیا دونوں کے تقاضوں کو چلایا گیا ہے، اور اس کو ایسے خوبصورت انداز سے میرے اور آپ کے رب نے ڈیزائن کیا ہے۔ حلال کو بھی واضح کیا، حرام کو بھی واضح کیا، ہماری ڈائریکشن کو بھی واضح کیا۔ اس لیے مسلمان کے لیے کوئی جشن نہیں، مسلمان کے لیے کوئی نیو ایئر نائٹ نہیں، مسلمان کے لیے ان ساری چیزوں میں کسی قسم کی نہ کوئی دلچسپی ہے، اور نہ ہی ان ساری چیزوں میں کسی قسم کی کوئی اٹریکشن، اس لیے کہ اس کا ان چیزوں سے لینا دینا ہی نہیں ہے، واسطہ ہی نہیں، اس کا ان چیزوں سے تعلق ہی کوئی نہیں۔ اس کے سامنے اس کا دین ہے، اس کے سامنے اس کے رب کی تعلیمات ہیں، اس کے سامنے اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ اور پھر آپ نے یہی چیز ہمیں اپنے عمل سے بھی بتائی۔ مدینہ طیبہ میں آمد کے بعد لوگوں کے حالات آہستہ آہستہ بڑے اچھے ہو گئے تھے، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، جس وقت یہ افواہ پھیل گئی تھی کہ آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی، اور یہ ایک واقعہ ہے جس کو قرآن کریم نے سورہ احزاب میں ذکر کی۔ اب ایک مہینہ گزر گیا، پریشانی کا عالم ہے، کوئی سوال نہیں کرتا ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے، تو حضرت عمر کہتے ہیں، اور عمر بھی کون ہیں کہ جن کی بیٹی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے۔ اب بیٹی جس کے گھر میں ہو، حالات کا تو پتہ ہوتا ہے، کیا چل رہا ہے، کیسا چل رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اجازت کے لیے گیا، بلال حبشی کھڑے تھے، تو میں نے کہا کہ پیغام دو کہ عمر ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام حضرت بلال نے دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کا اظہار کیا، پھر پیغام بھیجا، پھر پیغام بھیجا، تو تیسری دفعہ اجازت مل گئی، تیسری دفعہ اجازت مل گئی۔ حضرت عمر فاروق جاتے ہیں، پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی، چھوڑ دیا؟ آپ سر کے اشارے سے فرماتے ہیں نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں آ کے ہماری عورتیں، ان پہ انصاری عورتوں کا رنگ چڑھ گیا ہے، ورنہ ہماری عورتیں کبھی آگے سے بولتی نہیں تھی، یہ انصار کی عورتوں کی وجہ سے ہماری عورتوں پہ بھی وہ رنگ چڑھ گیا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میری اس بات سے اللہ کے رسول مسکرا دی، کچھ نہیں کہا، لیکن کہتے ہیں کہ جب میں نے کمرے میں ایک نظر دوڑائی، میرے اور آپ کے نبی کا کمرہ، کہہ رہے جب میں نے اس کمرے میں نظر دوڑائی تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اس کے نشانات آپ کی کمر پہ نظر آ رہے تھے۔ اور پھر کہتے ہیں میں کمرے کے ایک کونے میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑے سے جو پڑے ہوئے ہیں، ڈیری لگی ہوئی ہے، اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ اپنی بیٹی کے لیے؟ نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیسر و کسریٰ اتنی موجوں میں رہیں
اور ان کے پاس دنیا کے اتنے خزانے، ان کے سر پہ جو تاج ہے اور ہاتھوں کے کنگن سونے کے، اور آپ اللہ کے سب سے محبوب پیغمبر ہیں، امام الانبیاء ہیں، افضل المرسلین ہیں، آپ کے گھر کی یہ حالت، یہ کیفیت۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو جملہ فرماتے ہیں وہ سوچ کی اصلاح کا جملہ ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ عمر، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ بس یہ اسلامی سوچ کا سب سے بڑا نقطہ نظر ہے، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے۔ ہم آخرت والے ہیں، ہم آخرت والے ہیں، ہم آخرت والے ہیں۔ ہمیں آخرت کو کسی صورت ہاتھ سے نہیں جانے دینا، اس کا نقصان کسی صورت نہیں برداشت کرنا۔ یہ میرے اور آپ کے نبی سکھا کے، آپ بستر پہ آرام فرماتے تھے تو ایک رات حضرت عائشہ نے سوچا کہ آپ بستر پہ سوتے ہیں تو بستر کو اتنا کمفرٹیبل نہیں، آرام دہ نہیں ہے، اس کو دورہ کر دیا، چورا کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھے اور کہا کہ عائشہ بستر بدل دیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، بستر تو نہیں بدلا، بستر تو وہی ہے۔ تو پھر عائشہ صبح اٹھنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، تہجد کے لیے اٹھنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، یا رسول اللہ وہ آرام دہ نہیں تھا، میں نے اس کو دورہ چورا کر دیا تھوڑا سا آرام دہ ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، اس کو ویسا ہی کر دو جیسا پہلے تھا، کہ آج اللہ کے سامنے کھڑے ہونے میں تھوڑی سی تاخیر ہوگی۔ ہمارے لیے آخرت ہے، ہم مسلمان ہیں، اور ان کے لیے دنیا ہے، وہ مسلمان نہیں۔ یہ جو لائن ہے، یہ جو سوچ ہے، یہ جو فکر ہے، آج اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ سوچ درست ہو جائے گی تو پھر ہر چیز درست ہو جائے گی، اور جب تک یہ سوچ درست نہیں ہوگی تو پھر انسان بہنوں کا حق بھی چھینے گا، پھر انسان ماں باپ کو بھی تھپڑ مارے گا، ان کا گریبان بھی نوچے گا، اور پھر انسان حلال اور حرام ہر چیز کی تمیز کو ختم کرے گا۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الاخرۃ مقبلہ، فرمایا دنیا اپنی پیٹھ پھیر کے واپس جا رہی اور آخرت ہمارے قریب آ رہی ہے۔ ہم ایک ڈائریکشن میں جب سفر کریں گے تو ایک طرف سے دور ہو رہے ہیں، دوسری طرف سے قریب ہو رہے ہیں۔ آپ فرما رہے ہیں کہ تم دنیا سے دور ہو رہے ہو، آخرت کے قریب ہو رہے ہو۔ وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بَنُونَ، فرمایا دونوں کی اولاد ہے، کچھ دنیا کی اولاد ہے، کچھ آخرت کی اولاد ہے، کچھ دنیا والے ہیں، کچھ آخرت والے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، فرمایا کہ اے میرے امتیو، اے میرے ماننے والو، تم دنیا والے نہ بننا، تم دین والے بننا، آخرت والے بننا۔ تو آج یہ سوچ واضح کرنے کی ضرورت ہے۔ جب یہ سوچ واضح ہو جائے گی تو پھر نہ کسی کا پیسہ ہمیں متاثر کرے گا، نہ کسی کا ظاہری رکھ رکھاؤ ہمیں متاثر کرے گا، اور نہ ہی دنیا داری کے وہ سارے کے سارے نقش و نگار جو ہمیں میڈیا، سوشل میڈیا پہ نظر آتے ہیں، یہ ہمیں متاثر کریں گے۔ پھر ہماری نظر میں ایک ہی چیز کی ویلیو ہوگی، اور وہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اور اسی چیز کو آپ نے واضح کیا، صحابہ کی اسی انداز سے تربیت کی۔ آپ نے فرمایا رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 سنتیں، فرض نہیں، فجر کی 2 سنتیں کل دنیا کی دولت سے بہترین اور قیمتی چیزیں۔ انسان جتنی مرضی کوشش کر لے، کوئی ساری دنیا حاصل نہیں کر سکتا، ساری دنیا کی دولت حاصل نہیں کر سکتا۔ فرمایا فجر کی 2 سنتیں پڑھنے والا دنیا کا سب سے مالدار ترین آدمی ہے، اس سے مالدار کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ کیا ہے؟ آخرت والا ہمیں بنایا جا رہا ہے۔ ہماری سوچ، ہماری فکر کو اس انداز سے ہمیں سوچنے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم آخرت والے بن کے سوچیں، پھر دنیا کیا اور دنیا کی چیزیں کیا۔ اور جب یہ سوچ نہیں ہوگی تو پھر وہی ہوگی جو قرآن نے کہا کہ جنہوں نے قارون کی ٹھاٹ باٹ دیکھی تو انہوں نے کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہمارے پاس بھی اتنا پیسہ ہوتا جتنا اس کے پاس ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، بڑی قسمت والا ہے۔ ہمارے بھی جملے یہی ہیں، بڑی قسمت والا ہے، اس کی تو لاٹری لگ گئی، اس کی تو قسمت لگ گئی۔ اور میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، اللہ کی قسم، ایسا خوبصورت جملہ، ایسا خوبصورت جملہ۔ خندق کھود رہے ہیں، سخت سردی ہے، پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہیں، ایک باندھا ہوا ہے، میرے نبی نے 2 باندھے ہوئے ہیں، اور زبان پہ کیا ہے؟ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یا اللہ مزے تو آخرت میں ہوں گے۔
زندگی تو آخرت کی ہے. اس دنیا کی زندگی میں نہ مزے ہو سکتے ہیں، نہ اس دنیا کی زندگی کو بندہ انجوائے کر سکتا ہے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، یہ میرے اور آپ کے نبی سکھا گئے. ہر حال میں اگر اس چیز کو سامنے رکھیں گے، ہم آخرت والے ہیں، ہم دین والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہماری سوچ دنیا والی نہیں ہے، ہماری سوچ دین والی ہے، ہم اپنے نبی کے پیروکار ہیں. اور آخری جملہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دلوں پہ لکھنے والا جملہ ہے. میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، تم میں سے کسی پر حالات آئیں نا، تم میں سے کسی پہ حالات آئیں، پریشانیاں آئیں، مشکلات آئیں، تو وہ میرے حالات اور پریشانیاں اور مشکلات کو دیکھ لے، اسے اپنے حالات اور پریشانیاں کم نظر آئیں. آج کا جو فقیر ہے، آج کا جو تنگ دست ہے، وہ بھی رات کو بہترین کھانا کھا کے سوتا ہے. آج کے فقیر کا جو رینٹ پہ گھر ہے، وہ میرے اور آپ کے نبی کے ایک حجرے سے کئی گنا زیادہ بہترین سہولیات سے آراستہ ہے. بیٹیوں کا مسائل ہے، میرے اور آپ کے نبی کہتے ہیں کہ مجھے دیکھو. نرینہ اولاد نہیں ہے، میرے اور آپ کے نبی کہتے ہیں مجھے دیکھو. دین پر عمل کرنے میں مشکلات ہیں، رکاوٹیں ہیں، چیلنجز ہیں، میرے اور آپ کے نبی کہتے ہیں مجھے دیکھو. دنیا کے معاملات ہیں، میرے اور آپ کے نبی کہتے ہیں مجھے دیکھو، تمہیں صبر آ جائے گا. جب سارا دن سوشل میڈیا پہ یہ دنیا داری دیکھتے رہیں گے تو صبر کیسے ہے؟ سوچ تو پھر دنیا داری کی بنے گی نا. یہ جن 2-3 سال کے بچوں کو ہم نے موبائل دے دیا ہے، ان سے بڑے ظالم ماں باپ اس دنیا میں کوئی نہیں، کہ جنہوں نے ان کے اندر شروع سے اس سوچ کو ڈیولپ کرنا شروع کیا، بس پیسہ ہی سب کچھ ہے. کل یہی بچے ماں باپ کا گریبان پکڑیں گے کہ ابا تم نے کیا کیا، تم نے کیا کمایا، فلاں تو اتنا کما گیا، فلاں اتنا کما گیا، فلاں کے پاس اتنا پیسہ ہے، ابا تو نے کیا کیا ہمارے لیے. تو آج اپنی اولاد کو اس نئے سال کے آغاز میں یہ عزم کریں کہ ہم ان کو سیرت طیبہ پڑھائیں گے، ہم ان کے ساتھ مل کے سیرت طیبہ پڑھیں گے، ہم ان کو قرآن کے ساتھ جوڑیں گے. تو پھر اس نئے سال کے عزم سے ہمارا نیا سال بھی اچھا ہوگا، وہ مبارک بھی ہوگا، وہ برکتوں والا بھی ہوگا.